میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ایک مٹھی خاک کو پیدا کیا اور اسے 25,000 سال تک یوں ہی چھوڑ دیا۔ شیطان تو فرشتوں میں کاہن اور سردار کی مانند تھا۔ اس کے پاس فہم و ادراک کی عظیم طاقت تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ جلد ہی خداوند عالم اس مٹی سے 1,40,000 نبیوں کو پیدا کرے گا، جن میں وہ آخری رسول بھی ہوگا جس کی روح کو اللہ نے تمام دیگر اشیاء کی خلقت سے 60,000 سال پہلے پیدا کیا۔ اسی وجہ سے شیطان کو غصہ آیا اور اس نے فرشتوں کو بہکانا شروع کر دیا۔ کہنے لگا وہ دن دور نہیں کہ خدا ہم سے ایک مٹھی خاک کو سجدہ کرنے کے لیے کہے گا۔ سچ یہ ہے ایسا کرنا ہماری شان کے خلاف ہے۔ اس دلیل سے بہت سے فرشتوں نے خدا کو ترک کر دیا۔ جس وقت اللہ نے آدم میں اپنی روح پھونکی تو سارے فرشتے جمع تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو بھی مجھے اپنا خدا سمجھتا ہے وہ اس آدم کو سجدہ کرے۔ خدا کو چاہنے والے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر شیطان نے اور اس کے طریقوں پر چلنے والے کچھ فرشتوں نے نہ کیا۔ شیطان نے کہا پروردگار ہم آگ سے بنے ہیں، یہ انصاف نہیں کہ ہم اس مٹی کو سجدہ کریں۔ شیطان نے جیسے ہی یہ بات کہی ویسے ہی وہ اور اس کے ساتھی بد شکل بن گئے، کیونکہ اللہ نے اپنی نافرمانی کی وجہ سے ان کے جمال کو زائل کر دیا۔ سجدے میں پڑے ہوئے پاک فرشتوں نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو شیطان کے اصلی روپ کو دیکھا اور ڈر کے مارے سجدے میں گر پڑے۔ تو شیطان نے کہا پروردگار تو نے مجھ پر ظلم کر کے بد شکل بنا دیا۔ کوئی بات نہیں، مجھے منظور ہے کیونکہ میں تیرے ہر کام کو غلط ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرے شیطانوں نے کہا اسے پروردگار مت کہو، ہمارا پروردگار تو ہے۔ اسی وقت خدا نے شیطان کے ساتھیوں سے فرمایا توبہ کر لو اور اعتراف کر لو کہ تمہارا خالق میں ہوں۔ کہنے لگے ہم تجھے سجدہ کرنے سے توبہ کرتے ہیں کیونکہ تو ناانصافی کرنے والا ہے اور شیطان منصف ہے، وہی ہمارا پروردگار ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا لعنت ہو تم پر، مجھ سے دور ہو جاؤ، تمہارے لیے اب میرے پاس رحمت کا کوئی خانہ نہیں۔ تو میں تم کو کہتا ہوں کہ شیطان کے تکبر ہی نے اس لعین کو خدا کی نافرمانی اور اس کی رحمت سے دوری پر اکسایا۔ یہ تمہارے لیے بھی عبرت ہونی چاہیے۔ میں تمہیں حق بات بتاتا ہوں کہ جو شخص نماز نہ پڑھے وہ شیطان سے بدتر ہے اور بہت جلد اس پر بڑا عذاب نازل ہو جائے گا۔ استاد، آپ اپنا اکثر وقت نماز میں صرف کرتے ہیں۔ ہم بھی آپ کی طرح عبادت کرنے کے خواہاں ہیں، لہٰذا اے میرے آقا آپ ہمیں نماز پڑھنا سکھا دیں۔ اے یعقوب، اچھی طرح غور سے سنو اور سمجھو، جب بھی کوئی رومی حاکم تمہیں نابود کرنے کے لیے پکڑ لے تو نماز کے وقت اپنی زبان سے ان کلمات کو ادا کرنا۔ تیرا قدوس نام پاک ہے، ہمارے اندر تیرے ملکوت کا جلوہ ہمیشہ رہے اور تیری مشیت نافذ رہے، جس طرح کہ تیری مشیت آسمان پر نافذ ہے زمین پر بھی رہے۔ ہمیں روزانہ روزی عطا کر اور ہمارے گناہوں کو بخش دے جیسا کہ ہم اپنے ساتھ غلطی کرنے والوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہمیں امتحان کی منزلوں میں داخل نہ کر، ہمیں ہر قسم کے شر سے نجات دے، اس لیے کہ تو ہی اکیلا ہمارا خدا ہے جو ابد تک واجب الاحترام رہے گا۔ استاد، جس طرح خدا نے موسیٰ کو حکم دیا کیا ہم بھی اسی طرح غسل کریں؟
کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ میں گزشتہ نبیوں کی شریعت کو باطل کرنے کے لیے آیا ہوں؟ میں تمہیں حق بات بتاتا ہوں، خدا کی ذات کی قسم، میں انبیاء کی شریعت کو باطل کرنے نہیں آیا بلکہ ان کی حفاظت کے لیے آیا ہوں، اس لیے کہ جو بھی خدا کی شریعت ہے اور جو کچھ اس نے دیگر انبیاء کی زبانوں پر جاری کیا اس کو محفوظ رکھا ہے۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ جب بھی میں خزانے کو دیکھتا ہوں تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ آپ کا مجھے پتہ نہیں جناب قیافہ۔ چلو دیکھتے ہیں۔ 100 سچے مسیحاؤں کے ظہور کو دیکھ کر بھی اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی خوشی اتنے سارے سونے کو ایک بار دیکھنے کے بعد ہوتی ہے۔ صحیح ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان سب کی طاقت قیصر کی شہنشاہیت کے ماہر شمشیر باز سپاہیوں سے کہیں زیادہ ہے۔ شریعت موسیٰ کے خدا ترس پیشوا جناب یوسف کی آفا پر سلام۔ جناب خزانچی، تم نے اپنا پیٹ اتنا پھلا رکھا ہے، بری تو نہیں گزر رہی ہے؟ اچھا فرمائیے، شریعت کے قانون میں موٹے پیٹ والے کا حکم کیا ہے جی؟ مذاق بہت ہو گیا، بس مجھے بتاؤ اس مہینے ہیکل کے قانونی سکوں کی ڈھلائی کا کیا ہوا؟ معمول کے مطابق چاندی کے کیرٹ کو کم کر کے تھوڑا تانبے کی ملاوٹ کر رہے ہیں جناب عالی جان۔ آپ ٹکسال میں تشریف لے چلیں گے یا اسی جگہ سونے کے کمرے میں رہیں گے یا رہنے کا ارادہ ہے؟ خزانے کی جانچ اب شروع کرتے ہیں۔ سونے کے 30 کمروں میں سے اس وقت 2-4 میں سونا ہے، باقی سب خالی ہو گئے باقی ہیں۔ کو بھی بھرنے کی کوشش کریں۔ جو حکم سرکار۔ جناب یوسف کی آفا، ممکن ہے جلد ہی جو بھی یہ مختصر بچا ہے وہ بھی ختم ہو جائے تو کوئی حیرت نہیں ہوگی۔ مجھے ہمیشہ تمہاری پیش گوئیوں پر حیرت ہوتی ہے روبین۔ علی جہاں کوئی چیز بھی اپنی جگہ پر نہیں ہے۔ جس دن سے لوگوں نے اس بڑھائی کے لڑکے کی پیروی کرنی شروع کی ہے، جناب آپ تو دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہیکل کی آمدنی میں بہت زیادہ کمی ہو گئی ہے۔ لوگ بہت کم قربانی پیش کر رہے ہیں، ان کی نظر و نیاز روزانہ پہلے سے کم ہوتی جا رہی ہے، اور بزرگان شریعت کی پاک زندگی میں برائی نکالنا تو ان کی زبان کا وتیرہ ہو گیا ہے۔ مقدس کاہنوں کی جانب رخ کرنے کی بجائے ان کی توجہ تو عیسیٰ کے معجزات پر ہو گئی ہے۔ آج کل لوگ سکے کم خرچ کر رہے ہیں، اسی وجہ سے صراف بھی ہم سے سکے کم لے رہے ہیں۔ میں اس چیز کو اچھی طرح سمجھتا ہوں، بازار بہت مندہ ہے۔ ہم سب کو پتا ہے کہ عیسیٰ نے اپنی باتوں میں مسلسل ہیکل کی نابودی کی خبر دی ہے اور لوگوں نے اس پر یقین کر لیا ہے۔ روبین تم کیا کہتے ہو؟ جس عبادت گاہ میں سونا نہ ہو، جس عبادت گاہ کے قدس الاقداس میں کسی کا تابوت نہ ہو، جہاں نظر و نیاز میں آمدنی نہ ہو، اس سے کیا امید رکھیں؟ پریشان نہ ہوں، ناصری کو سونے کا یہ ڈھیر دکھا دیں، اس سے بھی ہوش آ جائے گا، اسے سب سمجھ آ جائے گا۔ اسحاق! جی حضور۔ آج ہم عظیم خزانے کے مالک ہیں، لیکن اس دن کی فکر کھائے جا رہی ہے کہ جب ہمارے بچے اس عظیم دولت و ثروت پر پڑی دھول سے بھی محروم ہوں گے۔
अगर यही सिलसिला चलता रहा तो हम दुनिया भर में ठोकरे खाते फिरेंगे ईसा के बाद। जनाब रूबीन मरियम के बेटे ने बज़ाहिर आपको भी गुमराह कर दिया है, हैं? तुम क्या कह रहे हो रूबीन? लोग उस पर ईमान रखते हैं। और तुम? मैं नहीं। एक झूठे नबी की मुहमल बकवास से कि यहूदियों की अजीम इबादतगाह तबाह हो जाएगी परेशान हो, या इतने सारे सोने और जवाहरात छिन जाने के ख्याल से बेचैन हो? दोनों ही बातें हैं। रूम वाले हमारे ताकतवर हिमायतियों में से हैं। जब तक हम उनके मफाद को पूरा करते रहेंगे वो यकीनन हमारा ध्यान रखेंगे, हैं? रोम वाले न कभी एतमाद के काबिल थे न हैं। उनसे तो बस काम निकालना चाहिए। जरूरत पड़ने पर वो लोग हैकल को ढाने से भी नहीं डरेंगे। मैं तो इस नासिरी की बद्दुआ से खौफजदा हूं। मालकन, सेंटुरियन की बेटी मिल गई है। कौन सेंटुरियन? सेंटुरियन रोफोस। मालकिन वही जिसकी बेटी को शिफा मिली है। आपने हुक्म दिया तो उसे ढूंढूं। वो इस वक्त यही है। कहो अंदर आ जाए। जी। सेंटुरियन की बेटी, ईसा का मोजिज़ा। आओ, आगे आओ। डरो नहीं, यहां आओ मेरे पास। अच्छा, तो क्या मैं अपनी शर्मीली मेहमान का नाम पूछ सकती हूँ? कुर्नेलिया। जिस वक्त मालकिन तुमसे कुछ पूछे तो जवाब में जी मालकिन कहना, समझी? कोई बात नहीं यूलिया, इसे आराम से रहने दो। तो तुम सेंटुरियन रोफोस की बेटी हो, है ना? जी मालकिन। लेकिन तुम्हारी आंखें तो हम रोमियो जैसी नहीं हैं। तुम्हारी वालिदा कहाँ की हैं? जर्मनिया की। मैं बहुत छोटी थी जब वो मर गई। मेरी बेटी, मुझे बहुत अफसोस है। अच्छा, यहाँ आओ, मेरे पहलू में बैठ जाओ, तुमसे कुछ बातें करूंगी। कोई हर्ष तो नहीं? यूलिया, शरबत। जी मालकिन। इसे जमीन पर रख सकती हो? नहीं, इसी तरह ठीक है। मेरी बेटी, कहीं इसमें कोई कीमती चीज तो नहीं छिपा रखी है? जी नहीं, कुछ साफ कपड़े और घरेलू मिठाई है। मिठाई? जी मैंने खुद ही बनाई है। बाबा घरेलू मिठाई बहुत पसंद करते हैं। फिर तो यकीनन बहुत जायकेदार होगी। लीजिए। मुझे बताया गया कि तुम काफी मुद्दत से बीमार थी, दुरुस्त है? जी मालकिन। देखो बेटी, मुझे मालकिन कहना बिल्कुल जरूरी नहीं है। तुम आराम से रहो। क्या बीमारी थी? मुझे पता नहीं। मेरा ज्यादातर जिस्म मफलूज हो गया था। मेरे बाबा ने बहुत मुसीबत उठाई। जिस तबीब या जादूगर का पता लगता मुझे उसके पास ले जाते। सब यही कहते कि नहीं बचेगी। यहाँ तक कि क्या? यहाँ तक कि एक दिन वो आए और मुझे बग्गी में डालकर जलील के नबी के पास ले गए और कहने लगे कि
तेरा इलाज ये करेंगे। जलील के नबी? आप उन्हें नहीं पहचानती? यहूदिया और जलील के सब लोग उनसे वाकिफ हैं। ईसा नासरी। ईसा नासरी? यानी तुम्हारे ख्याल में मुझे उनसे वाकिफ होना चाहिए? तामीद देने वाले याह्या के खालाजाद भाई हैं, वही जो हेरोदस। डरने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, अब मैंने उन्हें पहचान लिया। अच्छा, तो उसके बाद क्या हुआ? बाद में ईसा ने मुझे शिफा दे दी। बस यही? आखिर किस तरह? तुम पर कोई दुआ पढ़ी? खाने को कोई माजून दी? क्या किया? नहीं, ना उन्होंने कोई दुआ पढ़ी, ना कुछ खिलाया। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं बग्गी में पीछे पड़ी थी। मेरा पूरा बदन बुखार से जल रहा था। मैंने अचानक महसूस किया कि ठंडी हवा के झोंके ने मेरे वजूद को छुआ। जैसे ही होश आया तो देखा मैं चल सकती हूँ। बस यही? यानी कुछ भी ना पढ़ा? घर वापस आते वक्त बताया कि ईसा ने कहा, तुम्हारे ईमान ने तुम्हारी बेटी को शिफा दी। ईमान? क्या वो नहीं जानते थे कि तुम्हारे बाबा एक रूमी हैं? यहाँ के लोग तो हमारे खुदाओं को बिल्कुल नहीं मानते, तो उनके नबी को कैसे? मालकिन सेंतुरियन रुफोस आए हैं। कहो अंदर आ जाएं। माफ कीजिएगा मालकिन, मैंने इससे कहा था कि किले में सिर्फ तुम मुझसे मुलाकात करने का हक रखती हो। सेंतुरियन, आपकी बेटी मेरी मेहमान है। इसके बाद नाराज होने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। जैसी आपकी मर्जी मालकिन। मैं आपकी बेटी कुरनूलिया की बीमारी और उसके शिफायाब हो जाने के हैरत अंगेज किस्से से बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ। लेकिन सेंतुरियन, मेरे जहन में एक सवाल उठता है। पूछिए मालकिन, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। कुरनूलिया ने मुझे बताया कि जलील के नबी ने आपसे कहा कि आपका ईमान आपकी बेटी की शिफा का बायस बना, ठीक है? जी मालकिन। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये आप और मैं दोनों जानते हैं कि हम रूमियों के तमाम खुदा सिर्फ रस्मों की अदायगी और मजहबी जश्नों के काम आते हैं। तमाम इब्रानी खुलकर कहते हैं कि हमारे खुदा बातिल हैं, तो फिर जलील के नबी ने कैसे कह दिया कि आपका ईमान आपकी बेटी की शिफा का बाइस बना है? मैं आपके मालिक की बीवी होने के नाते चाहती हूं कि आप मुझे ठीक ठीक जवाब दीजिए। आपका किस चीज पर ईमान है? ये कौन सा खुदा है जिस पर ईमान रखना ऐसे मोजज़े का बाइस बना? मेहरबानी करके मुझे खुलकर बताइए। मैं पूरी जिंदगी एक बेअकीदा आदमी रहा हूं, खास तौर से उस वक्त से जब करनूलिया की मां मर गई। तब से मैं किसी चीज या किसी शख्स पर थोड़ा सा भी ईमान नहीं रखता था। लेकिन जब मेरी बेटी बीमार हुई तो मैं तमाम इबादतगाहों, जादूगरों और तमाम छोटे बड़े खुदाओं से मुतवस्सल हुआ। यहाँ तक कि भेस बदलकर कई बार यहूदियों की इबादतगाहों में जाकर नजरो न्याज की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा क्यों ना हुआ? क्योंकि मैं सोचता था कश्फो करामात सिर्फ कहानियों में होती है, ये सब धोखा है। लेकिन अब यहूदियों के काहिनों के खुदा पर ईमान रखते हैं, ठीक है? सिर्फ ईसा नासरी के खुदा पर ईमान रखता हूं, क्योंकि वो मुझ जैसे गुमराह की दुआ भी कबूल करता है।
सेंतरियोम, आप बहुत साफ दिल और शरीफ आदमी हैं। मैं हमेशा सच्चे और शरीफ आदमियों की इज्जत करती हूँ, लेकिन मुझे इस बात पर ताज्जुब है कि आप उस खुदा पर ईमान रखते हैं मगर अब भी रोम के कदीम लिबास को पहने हुए हैं। यह ईसा की मर्जी के मुताबिक है। हैरत की बात है। अगर मुझसे कोई काम ना हो तो मुझे इजाज़त दीजिए। कनुलिया बेटी, चलें? सेंतरियोम, मैं चाहती हूं कि अपनी बेटी को कभी कभी मेरे पास आने की इजाज़त दे दीजिए। जी मालकिन। पाक मरियम के बेटे के साथ फिलिस्तीन के मज़ाफ़ात में यहूदिया और जलील शहरों का चप्पा चप्पा छान मारा है हमने। हाँ, सिर्फ सामरिया की सरजमीन ही ऐसी थी जिसकी तरफ जाने के लिए हम दिलचस्पी नहीं रखते थे। सामरिया में, जिसके शुमाल में जलील और जुनूब में यहूदिया है, जिसमें हमारी शरीयत से बेगाना और इब्रानियों के दुश्मन लोग रहते हैं, उस दिन हम रास्ता भटक गए और भूखे प्यासे सामरिया पहुंचे और किसी कुएं या चश्मे की उम्मीद में एक दूसरे से अलग हो गए। खुश नसीबी से मैं जलील के नबी के हमराह था। तुम्हारे ख्याल में ये कौन है? पता नहीं। अजनबी हैं। उनकी शक्लो सूरत जानी पहचानी नहीं। इब्रानी है? मुझे नहीं लगता वो यहाँ के होंगे। यहूदी? उनकी तरफ तवज्जो मत दो। मुझे एक प्याला पानी दोगी बीबी? किस कबीले से हो? खुदा का बंदा हूं। वो तो मैं भी हूं। मैंने पूछा किस कबीले से हो? इब्रानी हूं। लेकिन मैं सामरी हूं। बीबी, अगर तुम्हें पता होता कि किसने तुमसे पानी मांगा है तो तुम खुद उससे पानी तलब करती। तुम सरगर्दा इब्रानी किस तरह मेरे लिए कुएं से पानी निकाल सकते हो? किस रस्सी से? किस बाल्टी से? बीबी, इस कुएं का पानी तो प्यास को और बढ़ाता है, लेकिन जिसे मैं सैराब करूं वो सिर्फ सैराब ही नहीं होता, बल्कि वो जावेदाना जिंदगी पालेगा। मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा। अगर चाहो तो मैं अपने शौहर को बुला लूं ताकि उसको अपनी बातों से सैराब करो। तेरा शौहर नहीं है। तेरे 5 शौहर थे जो अब गुजर गए। अब जिसके लिए बात कर रही है वो तेरा शौहर नहीं है। आप मसीहा तो नहीं हैं? आप नबी हैं, एक इब्रानी नबी। मैंने ठीक समझा ना? मैंने ठीक समझा ना? ठहरिए, जरा
ٹھہریے، برائے مہربانی ٹھہریے. مجھے پتا ہے آپ بن پوچھے ہی میرے سوال کو جانتے ہیں، لیکن مجھے بتائیے آپ عبرانی حق پر ہیں یا ہم سامری؟ عبرانی لوگ یروشلم میں ہیکل سلیمانی کے اندر نماز پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ نعمت و برکت صرف وہاں ہے، کسی دوسری جگہ نہیں. لیکن ہم سامری لوگ صرف کوہ جرسیم کو مقدس مانتے ہیں اور اسی کی جانب سجدہ کرتے ہیں. اب آپ بتائیں خدا کس کا سجدہ قبول کرے گا؟ اے یروشلم تجھ پر وائے ہو، اے خدا کے عبادت خانے تجھ پر وائے ہو. اے خدا کے عبادت خانے تو دنیا کی لذتوں میں غرق ہو گیا ہے، گویا کہ کوئی خدا نہیں ہے. بے شک اس عورت کی بات قیامت میں تجھے دوزخ دلوائے گی، اس لیے کہ وہ جاننا چاہتی ہے کہ خدا کی نعمت و رحمت کس طرح حاصل ہوتی ہے. بی بی، جو تم کہہ رہی ہو وہ ٹھیک ہے. تم سامری لوگ جس چیز کو سجدہ کرتے ہو اسے پہچانتے نہیں ہو، لیکن ہم عبرانی لوگ جسے سجدہ کرتے ہیں اس کی معرفت رکھتے ہیں. ہاں، خداوند عالم ہر مخلوق کی روح ہے، اس کو سجدہ کرنا ضروری ہے. لیکن بی بی جان لو جس وقت وہ آئیں گے خدا اپنی رحمت کو دوسرے شہر میں نازل کرے گا، پھر اس وقت ہر سچی نماز اور ہر سچا سجدہ جس جگہ بھی انجام پائے گا خدا اس کو قبول کرے گا. ہاں، جس کو آپ کہتے ہو وہ مسیحا ہیں، ہم سب کو ان کا انتظار ہے. یعنی کیا وہ آئیں گے؟ اے بی بی، کیا تمہیں یقین نہیں ہے کہ وہ آئیں گے؟ کیوں نہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایمان کا رخ تمہاری طرف ہے. اب تم جان لو کہ مسیحا پر ایمان لانا ہر مخلوق کو نجات دلائے گا. استاد، ایک سامری عورت کے ساتھ وہ دونوں آپس میں کیا بول رہے ہیں؟ ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا. ایسا تو نہیں کہ آپ ہی مسیحا ہیں؟ ہے کیا؟ سنو، میں بنی اسرائیل کو نجات دلانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، لیکن بہت جلد میرے بعد وہ نبی آئیں گے جن کا وعدہ کیا گیا ہے. وہ عالمین کے لیے خدا کے رسول ہیں. یہ کائنات ان کے صدقے میں خلق ہوئی ہے، ان کے ظہور میں اب زیادہ دیر باقی نہیں ہے.
اے استاد، ہم خداوند عالم کے حضور رہنا چاہتے ہیں اور خداوند عالم کی معرفت کے مشتاق ہیں، مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ اشعیاء نبی کے حوالے سے نقل ہوا ہے، یقیناً اے خداوند تو حجاب میں ہے۔ ثانی میں خداوند عالم نے اپنے بندے موسیٰ سے فرمایا، میں وہی ہوں کہ جو میں ہوں۔ استاد، اس معمے کا حل کیا ہے؟ یقیناً خداوند عالم خیر ہے اور اس کے سوا خیر نہیں۔ یقیناً خدا موجود ہے، اس کے بغیر کسی کا وجود نہیں۔ یقیناً خدا زندہ ہے اور اس کے بغیر کسی زندہ چیز کا تصور نہیں۔ وہ اس قدر عظیم ہے کہ ساری چیزوں پر محیط ہے۔ خدا کا کوئی جسم نہیں ہے، وہ نہ کھاتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ ہلتا جلتا ہے، نہ چلتا پھرتا ہے۔ اسے موت نہیں، ابد تک وہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور وہ ہر جگہ موجود ہے۔ اے استاد، کتاب اشعیاء نبی میں لکھا ہے کہ خداوند عالم ہمارا باپ ہے۔ اگر خدا باپ ہے تو اس کے بچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اے یعقوب، اشعیاء میں بہت سی ایسی مثالیں ہیں جن کے الفاظ سے چمٹ جانا ضروری نہیں، بلکہ ان کے معنی میں غور کرو، اس لیے کہ تمام انبیاء جن کی تعداد 1,24,000 ہوگی، سب کو خدا نے کائنات میں بھیجا، مگر انہوں نے اشاروں اور معموں کی زبان میں گفتگو کی۔ لیکن میرے بعد بہت جلد وہ آنے والا ہے جو تمام انبیاء اور پاک لوگوں کی آرزو ہے۔ وہ سارے انبیاء کی باتوں پر اس طرح روشنی ڈالے گا جیسے نور ظلمت پر چھا جاتا ہے، کیونکہ وہ خدا کا رسول ہے۔ اے خدا، اس امت پر مہربانی فرما اور ابراہیم اور آل ابراہیم پر شفقت کی نظر فرما، تاکہ وہ خلوص کے ساتھ ہر حال میں تیری خدمت کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں، فرسی کاہنوں اور کاتبوں نے خدا کی مقدس شریعت کو اپنی جھوٹی پیشگوئیوں سے آلودہ کر دیا ہے۔ ان کی باتیں سچے پیغمبروں کی نبوت کے برخلاف ہیں۔ اسی وجہ سے خداوند عالم نے ہیکل سلیمان اور اس کمزور ایمان والی جماعت پر اپنا غضب نازل فرمایا۔